الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ سورۃ الغاشیہ 30ویں پارے کی صورت ہے، اس کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کے لوگوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں میں دو تقسیمیں کی، اس کے علاوہ تیسری کوئی تقسیم نہیں ہے۔ پہلی تقسیم ہے اللہ کے ماننے والوں کی، اور دوسری تقسیم ہے اللہ کے نافرمانوں کی۔ تیسری تقسیم جو ہم لوگ کرتے ہیں، رنگ و نسل، قومیت، تعصبیت، لسانیت، یہ فلاں برادری کا ہے، فلاں قوم کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں زبان بولتا ہے، یہ فلاں رنگ کا ہے، کالا ہے، گورا ہے، یہ ہماری انسانوں کی تقسیم ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے صرف دو تقسیمیں کی ہیں قرآن کریم میں، ماننے والے اور نافرمانوں کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ دونوں تقسیموں کے لوگوں کا حال بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے نافرمانوں کا تذکرہ فرمائیں گے، یعنی کافروں کا، اور پھر اہل ایمان کا تذکرہ فرمائیں گے۔ نافرمانوں پر جو اللہ کا عذاب ہے اس کی شکل بیان ہوگی، اور اہل ایمان اللہ کے ماننے والوں پر جو اللہ کی رحمتیں ہیں اس کی شکل بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار لوگوں میں، ماننے والوں میں، ایمان والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اس کی دعا کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا؟ یعنی قیامت جب آئے گی تو ساری چیزوں پر چھا جائے گی۔ غاشیہ کے معنی چھانے کے، کسی چیز کو اپنے اندر لے لینا، یعنی قیامت ہر لحاظ سے اتنی ہیبت ناک اور ہولناک واقعے کا نام ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں لپیٹ میں آ جائیں گی۔ اندازہ لگائیے کہ آسمان پھٹ پڑے گا، زمین پھٹ پڑے گی، اور عمارتیں جو ہیں یہ ٹوٹ پڑیں گی۔ یہ ساری چیزیں جو قیامت کے دن پیش آئیں گی، تو یقیناً قیامت ایک ایسی چیز کا نام ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر ڈھانپ لے گی، جو ہر چیز کو اپنے اندر ڈھانپ لے گی۔ ایسا واقعہ ہوگا، ایسا منظر ہوگا کہ انسان اس قیامت کے آنے کے بعد ہر چیز کو بھول جائے گا۔ قیامت کے آنے کے بعد ایسی کہنا چاہیے لوگوں کے درمیان ایسی پریشانی پھیلے گی کہ ہر ایک اس پریشانی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ اور مثال اس کی یہ دی ہے کہ جیسے ماں کو اپنے معصوم بچے سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، لیکن قیامت جب قائم ہوگی اس کی وحشت اور ہیبت سے ماں اپنے اس معصوم دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی، یعنی اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ یہ مثال دی ہے اللہ نے قرآن میں۔ ایک مثال اللہ نے اور دی ہے کہ جیسے خواتین جب پریگننٹ ہوتی ہیں، ولادت ہوتی ہے، تو اس وقت خواتین سب سے زیادہ اپنی حالت، اپنا خیال کرتی ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے میرے بچے، میرے حمل کو نقصان پہنچے۔ لیکن قیامت کا منظر دیکھ کر خواتین اپنے حمل کو ضائع کر بیٹھیں گی، اس کو بھی بھول جائیں گی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس دن لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ لوگ جھومتے گرتے پھریں گے، لوگوں کی حالت جیسے نشئی ہوتا ہے، نشئی
اس کو ہوش نہیں ہوتا، کبھی کدھر گرتا ہے، کبھی کدھر گرتا ہے، کبھی کدھر ٹکر مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے قیامت کے دن بھی لوگوں کا یہ حال ہوگا۔ تو یہ سب کچھ جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت ایک ایسے واقعے کا نام ہے جو اپنے اندر سب کچھ لے کر انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دے گی، ہر چیز پر حاوی ہوگی۔ عمارتیں گریں گی، پہاڑ ٹوٹیں گے، زمین پھٹے گی، قبر پھٹے گی، مردے نکلیں گے۔ یہ سارے منظر بڑے ہیبتناک خطرناک ہوں گے۔ اگر آج کوئی قبر پھٹے اور مردہ نکل کر چل پڑے تو ساری دنیا اس علاقے سے بھاگ جائے گی، اطراف کے لوگ بھاگ جائیں گے نا، کہ قبرستان میں سے ایک مردہ نکل کے گھوم رہا ہے اس علاقے میں، جی آپ اس علاقے میں رہیں گے، سب بھاگ جائیں گے کہ مردہ قبر سے نکل پڑا ہے۔ لیکن قیامت کے دن تو سارے ہی مردے سارے ہی قبروں سے نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر بھی ہے جو سب پر چھا جائے گی؟ اب وہ دو گروہ کی تقسیم، اللہ کے نافرمان، اللہ کو نہ ماننے والے لوگوں کا تذکرہ۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے۔ کیا ترجمہ ہے خاشعہ کے معنی؟ خاشعہ کے ایک معنی ہوتے ہیں ذلیل رسوا ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، اور یہاں پہ ترجمہ کیا ہے بہت سارے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے۔ تمہارا چہرہ اترا اترا سا معلوم ہو رہا ہے، کیوں کہ بھائی میں آپ سے کہوں آپ کا چہرہ اترا اترا سا معلوم ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ پریشان معلوم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن بہت سارے چہرے اترے اترے سے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ دنیا کی پریشانی تو پھر ٹل جاتی ہے، دنیا کی پریشانیاں تو پھر ٹل جاتی ہیں، کبھی خوشی تو کبھی غم، لیکن آخرت کی ناکامی کی پریشانی پھر ٹلنے والی نہیں ہے، قبر کی آگ وہ جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجوہ یومئذ، وجوہ مانے ہوتے ہیں چہرے، یومئذ اس دن بہت سارے چہرے خاشعہ، ذلت اتر رہی ہوگی ان کے چہرے پر، اترے اترے سے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور۔ عاملۃ ناصبہ کے معنی ہوتے ہیں ایک آدمی وہ ہو جو محنت کر رہا ہو اور اس کی محنت کے تھکن کے آثار دکھ رہے ہوں۔ تو عاملۃ ناصبہ کے معنی، عاملہ معنی محنت کرنے والا، ناصبہ معنی تھکنے والا، محنت کر کے تھکنے والا۔ تو دنیا میں ان کافروں نے محنتیں تو بہت کی ہیں، دنیا میں ان کافروں نے محنتیں بہت کی، لیکن محنتیں ساری دنیا کے لیے کہیں تو اس محنت کا ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خاشعہ ذلیل ہوں گے اس لیے کہ دنیا میں اگر یہ اللہ کے سامنے ذلت اور عاجزی اختیار کرتے تو آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچ جاتے۔ قرآن نماز والذین هم صلاتہم والذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز پڑھو عاجزی کے ساتھ، اللہ کے سامنے ذلیل اور رسوا بن کر نماز پڑھو، جھک کر نماز پڑھو۔ تو جو لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ دنیا میں عاجزی اللہ کے سامنے اختیار نہیں کرتے تو قیامت کی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے اس دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، ان کی دنیا کی محنت بیکار ہوگی، تھکن سے چور ہوں گے، مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور ہوں گے، لیکن کوئی فائدے کی محنت نہیں کی ہوگی۔ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک محنت کرے اور اس کو شام میں کہا جائے آپ نے بیکار کام کیا ہے۔ دیوار آپ سارا دن کھڑی کریں محنت کر کے اور وہ دیوار ٹیڑھی ہو، کیا کیا جائے گا؟ اس دیوار کو گرایا جائے گا۔ آپ کی محنت بیکار ہے، ضائع۔ آپ کو کتنا افسوس ہوگا کہ میں نے اتنی محنت کری لیکن بیکار ہے۔ تو کافروں کی محنت کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، عاملۃ ناصبہ، تھکن سے چور ہوں گے۔ دنیا کی محنت تو بہت کی ہوگی لیکن انجام کیا ہوگا؟ تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ دنیا کی محنت دنیا کے لیے، اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا، انجام کیا ہوگا؟ تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ کھولتے ہوئے، تسقیٰ مانے پلایا جائے گا، عین کہتے ہیں چشمے کو، آنیہ مانے گرم چشمہ، کھولتا ہوا چشمہ، کھولتا ہوا گرم چشمہ، جس کو پینے کے بعد جہنمیوں کے اندر کا سارا معاملہ جل جائے گا، آنتیں باہر آ جائیں گی۔ گرم پانی ہم دنیا میں پی بھی نہیں سکتے، تیز گرم پانی نہیں پی سکتے، تیز گرم پانی جسم میں ڈالیں جسم جل جاتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن پیاس، جہنمیوں کو پیاس ستائے گی تو وہی گرم پانی وہ منہ کو لگائے بیٹھیں گے
جب منہ کو لگائیں گے تو اندر کا معاملہ ایسا جلے گا کہ ساری آنتیں باہر آ جائیں گی. اتنا خطرناک منظر ہوگا بھائی، اتنا خطرناک منظر ہوگا. تو یہ جہنم کے گرم گرم پانی سے بچنے کے لیے دنیا میں انسان آخرت کی فکر کرے. لیس لہم طعام الا من ضریع، کھانے کے لیے ان کو کیا دیا جائے گا؟ کانٹے دار درخت. ضریع کہتے ہیں کانٹے دار، کانٹے دار جھاڑ، کانٹے دار درخت، یہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. بہت سارے کافر قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، جیسے کہ آج کے دور میں بہت سارے مسلمان بھی قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ملا مولویوں کی باتیں، اللہ کی باتیں ہیں. تو اس وقت کچھ کافروں نے کہا یہ ضریع تو بڑا اچھا درخت ہوتا ہے، اس کو کھائیں گے موٹے ہو جائیں گے جہنم میں. مذاق بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، تمہیں کانٹے دار جھاڑیاں کھلائی جائیں گی. تو انہوں نے ضریع کا ترجمہ، کیونکہ مکہ کے رہنے والے کافر سارے عربی تھے، انہوں نے ضریع کا ترجمہ نکالا کہ ضریع تو ایک ایسی جڑی بوٹی ہوتی ہے جس کو کھا کر موٹے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضریع وہ کانٹے دار جڑی بوٹی ہے جس کو کھا کر اندر تمہارا سب پھٹ پڑا جائے گا. اور کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ ضریع تو ایک جڑی بوٹی ہے جس کو کھائیں گے موٹے ہو جائیں گے. مذاق بنایا. اللہ نے جواب دیا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تم اس سے موٹے ہوگے نہ تمہاری بھوک اس سے ختم ہوگی. انہوں نے قرآن کی آیت کا مذاق بنایا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو تم ضریع کو جڑی بوٹی سمجھ رہے ہو نا کہ اس کو کھا کر تم صحت مند ہو جاؤ گے جہنم میں، مذاق بنا رہے ہو، وہ تمہیں صحت مند نہیں کرے گی، نہ تمہاری اس سے بھوک ختم ہوگی، وہ تمہارے اندر کے نظام کو برباد کر دے گی. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا تذکرہ تھا، اللہ کے نہ ماننے والوں کا یعنی کافروں کا تذکرہ تھا. دنیا میں دو تقسیم اللہ نے کی، ایمان والوں کی، کافروں کی. اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی. کافر مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتے، مسلمان کافروں میں سے نہیں ہو سکتے. یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں، دو تقسیم ہیں، دو تفریق ہیں اللہ نے کی ہیں. چاہے مسلمان لاکھ کوشش کریں کہ کافر و مسلمان ایک ہو جائیں، ایک نہیں ہو سکتے بھائی، اللہ نے الگ الگ کیا ہے. مسلمان یہ کافر لاکھ کوشش کریں کہ کچھ ایسا راستہ نکالیں، مذہب کا کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ کچھ ہم آپ کے مذہب میں آ جائیں اور کچھ آپ ہمارے مذہب میں آ جائیں، یعنی مل جل کر کام یہ کریں گے. ایک چرچ، اور جب ہمارا کوئی تہوار ہو تو آپ ہمارے تہواروں میں شامل ہو جائے کریں. جیسے کہ ہمارے وزراء اور ہمارے ملک کے سربراہ ان عیسائیوں کے خوشی کے موقع پر، سکھوں کے خوشی کے موقع پر ان کے چرچوں میں جاتے ہیں. ہندوؤں کے ہولی کے دن ہمارے وزراء ان کے چرچوں میں جاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ بھی ہماری خوشی کے موقع پر مسجدوں میں آ جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہاں مسلمان اور کافر ایک ہو گئے. اللہ کہہ رہے ہیں کبھی ایک نہیں ہو سکتے. نہ حکم نہ اجازت ہے کہ ان کی کسی عبادت میں شامل ہونے کی، اور کسی عبادت کو اچھا کہنا بھی کفر ہے. شامل ہونے کا مطلب یہ ہے نا کہ اچھے ہیں وہ لوگ، نہ، ان کی عبادت، ان کے تہوار کو اچھا کہنا، شامل ہونا، یا ان کے تہوار والے دن کوئی ایسا کام کرنا جس سے ظاہر ہو کہ ہم بھی ان کے تہوار میں شامل ہو رہے ہیں، کفر ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں ایک ایسی کمپنی میں ہوں جو عیسائی کمپنی ہے، تو ان کے تہوار والے دن مجھے اپنے کچھ باس کو کیک پیش کرنا ہے، تو یہ جائز ہے ناجائز ہے حرام ہے؟ علماء نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ ناجائز ہے حرام ہے کہ آپ کسی کافر کے خوشی میں اس کو خوش کرنے کے لیے شامل نہیں ہو سکتے. اپنے ایمان کی خیر بنائیں، کیونکہ یہ تقسیم اللہ نے کی ہے. اللہ نے کہا بھائی کافر جہنم میں جائیں گے، اہل ایمان جنت میں جائیں گے. دنیا میں دو ہی تقسیم ہے، ایک کافر ایک ایمان والے، اس کے علاوہ تیسری کوئی تقسیم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تقسیم کا تذکرہ فرمایا اور ان کا انجام بیان کر دیا کہ مرجھائے ہوئے چہرے ہوں گے، ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا، کھانے پینے کو گرم کھولتا ہوا پانی اور کانٹے دار جھاڑی اور جڑی بوٹیاں ان کو کھلائی جائیں گی، جس سے ان کا جسم صحت مند کیا ہوگا، اندر کا سارا نظام برباد ہو جائے گا. یہ سزا ہوگی دنیا میں اللہ کو بھلانے کی، اللہ کو بھلانے کی، اللہ کی نافرمانی کی. اب اگلا وہ ان لوگوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جن کی محنتیں اللہ قبول فرمائیں گے، جن کی کوششیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن رات ایک کیا کرتے تھے، عبادتوں میں اپنے وقت کو لگایا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا کرتے تھے. آگے ان لوگوں کا تذکرہ ہے، پھر ان کے ساتھ اللہ کے کیا انعامات ہوں گے، جنت میں اللہ ان کو کیا نوازیں گے، ان لوگوں کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ وہ کل کریں گے. اس نے کہا چھوٹا درس دوں.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. صلی اللہ علیہ وسلم.